بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر، اولاد پر، ان کی امت پر. محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، محترم ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب، محترم ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد وائس چانسلر صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، حسان خابر صاحب، گنڈا پور صاحب اور تمام محترم حاضرین کرام، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اس بات پر بہت خوش ہوں دلی طور پر کہ منہاج القرآن یونیورسٹی کے بارے میں ڈاکٹر محی الدین صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، حسین محی الدین صاحب کے ساتھ، اس سے بہت خوشائند باتیں پتہ چلی. یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں صرف جن 2-3 جگہ پر میری ٹائم افیئرز کی ڈگری ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، ان میں سے ایک جگہ منہاج القرآن یونیورسٹی بھی ہے. میرے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب ان کے سیاسی نظریات یا ان کے مذہبی نظریات سے، ان کی فکر سے اختلاف کرنا سب کا حق ہے اور کوئی حق رکھ سکتا ہے، لیکن ان کی جو جستجو ہے، جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، جو شمع انہوں نے جلائی ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس سے ہزاروں لاکھوں زندگیاں روشن ضرور ہوئیں. ڈاکٹر صاحب سے میں ایک اور چیز کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتا ہوں اپنے آپ کو. ڈاکٹر صاحب 1951 میں جھنگ کے دور دراز علاقے میں پیدا ہوئے. میں انہی کے قریب کے علاقے فیصل آباد میں گاؤں میں پیدا ہوا. ٹاٹ سکول پر پہلے 5 سال پڑھے، پھر ہمیں 9ویں کلاس میں پہلی دفعہ ڈیسک ملے. اس کے بعد پاکستان سے ماسٹرز کیا. خواب دیکھا کرتے تھے کسی بڑی امریکی یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملے. امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا. اچانک ان کو لگا کہ میں وہاں پڑھا بھی سکتا ہوں، تو وہاں ایک انٹرویو میں مجھے نوکری ملی. اور وہ رات جب مجھے اپوائنٹمنٹ ملی، میں ساری رات سو نہیں پایا کیونکہ پریشر یہ تھا کہ کیا میں پڑھا پاؤں گا، کیونکہ میرے پرائمری اسکول میں ہم 30 بچے تھے. ان 30 میں سے ہم 2 نے ہائی اسکول کیا. ایک میرا دوست محمد یاسین، وہ نیوی میں سپاہی بھرتی ہوا، اور میں شہباز گل، جس نے سوچا کہ آگے مزید پڑھنا ہے، اور میں نے آگے مزید پڑھا. تو یہ پرائمری اسکول کے ہم 30 دوست تھے. تو مجھے وہ اپنے 28 دوست یاد آ رہے تھے کہ کیا ان کی جو آج میرے سے توقعات ہوں گی امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے کی، انہیں شاید پتہ نہیں ہوگا کہ میں وہاں پڑھانے جا رہا ہوں، لیکن اگر میں فیل ہو گیا تو ان 28 کو بھی میں فیل کروں گا، کیونکہ ان کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے ہی میں وہاں تک پہنچا تھا. تو جب آپ کی کامیابی آپ کو کہیں پہ ملتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے بہت سارے اپنوں کی ناکامیاں اور قربانیاں ملا کے آپ کو اس اسٹیچر تک پہنچاتی ہیں جہاں پر آپ کامیاب ہوتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب سے میں کئی طرح سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. اس لیے میں نے جب یونیورسٹی میں مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں 18,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں پہ سینٹر آف پیس بھی بنایا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کے جب میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا تو ٹو مائی اسٹانشمنٹ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آپ گیمنگ میں بھی ڈگری کروا رہے ہیں یہاں پہ، جو کہ فیوچر ہے اپنی یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، نہ صرف علمی میدان میں بلکہ معاشرتی نظام میں بھی. آج آپ کے بچے کوئی فوت ہو جائے تو پوچھتے ہیں کہ اس کی چتا کب جلانی ہے. آپ نے نہیں انہیں بتایا ہوتا. یہ وہ جو ڈرامے دیکھتے ہیں اس سے وہ پوچھتے ہیں. کسی کی تصویر بڑے کی لگی دیکھتے ہیں، کسی پریزیڈنٹ کی، پرائم منسٹر کی، وہ پوچھتے ہیں یہ ان کا راجہ ہے.
سو آپ کا زبان و بیان، آپ کی جو آپ کا بود و باش ہے، جو آپ کا کلچر ہے، آپ کے یوفمزمز ہیں، وہ تمام آپ کی جنریشن میں چینج ہو رہے ہیں کارٹونز کے تھرو، گیمز کے تھرو، اور وہ اتنا سٹل ہو رہا ہے کہ آپ کے بچے کو آپ کے پہلو میں بیٹھا کوئی آپ کی ثقافت کے خلاف پڑھا رہا ہے، کوئی آپ کے رجحانات کے خلاف پڑھا رہا ہے۔ آپ کی تو تربیت یہ ہوئی ہے کہ آپ کی دادی اماں جتنا مرضی کھانسیں، آپ کے والد نے رات ان کو پوچھنا ہی پوچھنا ہے۔ لیکن کئی سوسائٹیز میں اس کھانسنے کو بچوں کے لیے انٹرپشن قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ بچے صحیح طریقے سے سو نہیں سکیں گے اور اگلے دن وہ صحیح طریقے سے اسکول نہیں جا سکیں گے، اس لیے دادی اماں کا اولڈ ہاؤس میں بھیجنا بہت ضروری ہے۔ سو آپ کے پہلو میں آپ کا جو کلچر ہے، آپ کا جو ویری بیسک سٹرکچر ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کے پہلو میں بیٹھا آپ کے بچے کو کچھ سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اماں اپنے کچن میں کام کر رہی ہے بچے کی، یا وہ اپنے کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہیں، فون پہ کام کر رہی ہیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، اور بچہ ایک دیار غیر کی معاشرت، ثقافت، جس کا پیرنٹس کو بھی پوری طرح سے علم نہیں ہے، اس کو سیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے میں بہت خوش ہوا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نہ صرف جو ایک ٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں اس یونیورسٹی میں، بلکہ وہ تمام تقاضے جو آج کی ماڈرن زندگی ہم سے کرتی ہے، آج کے ماڈرن چیلنجز ہم سے کرتے ہیں، ان سب کو آپ پورا کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر آپ گلوبلائزیشن کا ورڈ سنتے ہوں گے اور پھر گلوبل ولیج کا ورڈ سنتے ہوں گے۔ اب آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا گلوبل ولیج۔ اس کو کیوں کہتے ہیں گلوبل ولیج؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، اس سے سمجھ آئے گا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گاؤں کے ارد گرد کپاس کی فصل بوئی جاتی تھی، کسان وہ فصل بوتا تھا، پھر گاؤں سے زیادہ تر ایسے لوگ جن کی زمین نہیں ہوتی تھی، غیر کاشتکار، ان کی خواتین جا کے وہ کپاس چنتی تھیں، پھر وہ کپاس لا کے ایک بابا جی ہوتے تھے، غلام نبی ان کا نام تھا، ان کے پاس لائی جاتی تھی، وہ اسے ہاتھ سے دھنتے تھے۔ میں اتنا پرانا نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں آپ کو 40s کی باتیں بتا رہا ہوں، ہمارے گاؤں بہت پیچھے تھے، ابھی تک پیچھے ہیں بہت، تو وہ ہاتھ سے دھنتے تھے، کوئی مشین نہیں تھی۔ میں 9 سال کا تھا جب پہلی دفعہ میں نے بلب دیکھا، بجلی دیکھی، الیکٹریسٹی دیکھی، تو وہ ہاتھ سے اسے دھنتے تھے، اس کا ریشہ بناتے تھے، پھر وہ چرخے کے اوپر اس کا دھاگا بنتا تھا، پھر دھاگے سے ہمارے گاؤں، ہمارے ہی محلے میں ساتھ رہنے والے بابا حسین جو جلاہا تھے، وہ اس کا تانا بنتے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے پورے محلے میں، ادھر سے ادھر آتے تھے، وہ کوئی 100 میٹر لمبا تانا ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر وہ ڈیفرنٹ قسم کی لیئرز لگاتے تھے اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے، کوئی سٹارچ کی، کوئی کسی اور چیز کی، پھر وہ وہیں پر کھڈی لگی ہوئی تھی ہاتھ سے چلانے والی، چاچا صادق ہوتا تھا اس کے گھر میں وہ کھڈی لگی ہوتی تھی، وہاں پر وہ کپڑا بنتا تھا۔ تو یہ مثال آپ کو دینے کی، یہ تھا گلوبل ولیج۔ آپ کی پروڈکشن سے لے کے آپ کی فائنل پروڈکٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے 2 گلیوں کے اندر پوری ہو رہی ہے، آپ کے وہ تمام جو اس میں کریکٹر ہیں اس میں انوالو ہیں۔ آج ٹیکنالوجی نے، ماڈرن وے آف کمیونیکیشن، ماڈرن وے آف ٹریولنگ نے پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا، ایک محلہ بنا دیا، جس کی وجہ سے ہم اسے گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ ہم اس کے ایک بہت قریب آ گئے ایک دوسرے کے۔ آج آپ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ، اس کی کیبلز ایک جگہ ہوتی ہیں، اس کی چیسز دوسری جگہ، ٹائر تیسری جگہ، اس کی سیلز کہیں اور، وہ سٹاک ایکسچینج پہ کہیں اور ہو رہی ہے، وہ اسمبل کہیں اور ہو رہی ہے، اور وہ سیل کہیں اور ہو رہی ہے۔ سو یہ چیلنج ہے کہ اب پوری دنیا، آپ محلے کے تو سارے لوگوں کو جانتے تھے، ٹائم زون بھی ایک تھا، لیکن اب آپ نے لوگوں سے کام کرنا ہے جن کا زبان و بیان ڈیفرنٹ ہے، جن کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کے ہاں رات ہے تو وہاں دن ہے، توقعات ڈیفرنٹ ہیں، کام کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، ایکسپیکٹیشنز ڈیفرنٹ ہیں۔ سو آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ لیکن کیا اسلام ہمیں اس کی ہیلپ دیتا ہے؟ ہمارا معاشرہ اس کی ہیلپ دیتا ہے؟ ہمیں اس کے لیے تاریخ پہ نظر دوڑانی پڑے گی۔ کیا اسلام نے تعلیم کو، یونیورسٹیز کو اہمیت دی پہلے دن سے؟ بالکل دی، شاید ہی کسی اور دین نے دی ہو جتنی اسلام نے دی۔
اگر ہم ہسٹری کے اوراق دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ الازہر جیسی یونیورسٹی 970 میں بنی، جب شاید اگر آج آپ آکسفورڈ کی بات کریں، اگر آج آپ کیمبرج کی بات کریں، تو وہ بھی جو آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں وہ 1000 یا 1100 کی بتاتے ہیں۔ مراکش میں القرآن یونیورسٹی، اس ٹائم مدرسہ کہتے تھے، 859 میں بنی۔ اسی طریقے سے اگر آپ ماڈرن جو اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں ان کے کالجز اور سکولز کی بات کریں، میں نے ابھی میری ٹائم افیئرز کی بات کی، اسپیس اسٹڈیز کی بات کی، پیس اسٹڈیز کی بات کی، تو انہی خد و خال پر اگر آپ لا کے کالجز دیکھیں اور ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز کے ساتھ ان لا کالجز کو دیکھیں تو آپ کو امام ابن حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام ابن حنبل آپ کو نظر آئے گا کہ اس ٹائم وہ یونیورسٹی لیول کی تعلیمات آپ کو دی جا رہی تھیں۔ اگر آپ اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب پوری دنیا میں عورت سیکنڈ گریڈ سٹیزن تھی، آج اکثر آپ کو سننے میں ملتا ہے امریکہ ہمیں عورتوں کے حقوق بتاتا ہے، برطانیہ ہمیں عورتوں کے حقوق بتاتا ہے، جہاں عورتیں آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے تک ووٹ نہیں ڈال سکتی تھیں، وہ ہمیں عورت کے حقوق بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی عورت کو ہم نے حقوق لے کے دینے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹا 1% سے بھی کم لبرل طبقہ جن کے دن اور رات انہی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ یہاں تو صرف فزیکلی ہوتے ہیں، ایموشنلی، مینٹلی، انٹلیکچولی، سائیکولوجیکلی انہی کے ساتھ بستے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ حقوق انہوں نے ہی آ کے لے کے دینے ہیں۔ یہ کنہوں نے حقوق لے کے دینے ہیں؟ اس سوئٹزرلینڈ نے لے کے دینے ہیں جنہوں نے 1970 تک اپنی عورت کو ووٹ کا حق نہیں دیا ہوا تھا۔ اس امریکہ نے لے کے دینے ہیں جہاں پر عورت کے حقوق نہیں تھے آج سے چند دہائیاں پہلے۔ اور اسلام نے کیا کیا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسلام نے آپ کے سامنے پیش کیا 12ویں صدی میں، یہ غور سے سنیے گا، 12ویں صدی میں ابن عسکر جنہوں نے بیش بہا کتابیں لکھی، وہ اپنی کتابیں لکھنے سے پہلے 80 سے زیادہ خواتین اساتذہ سے تعلیم یافتہ تھے۔ یہ میں 12ویں صدی کی بات بتا رہا ہوں۔ آج آپ اکثر ڈرامے تو دیکھتے ہیں، ان میں ہم بڑے ڈیفرنٹ پہلو دکھاتے ہیں، لیکن شاید آپ کو نہیں پتا کہ عثمان سلطان کی وائف حریم سلطان جو تھیں، آپ انہیں ڈراموں میں اور روپ سے آج دکھایا جاتا ہے، انہوں نے عالم اسلام میں بہت بڑی خدمت کی جب انہوں نے بہت سارے مدرسے بنوائے، یونیورسٹیز بنوائیں، پبلک انسٹیٹیوشنز بنوائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دمشق میں 1174 سے لے کے 1260 کے درمیان میں، یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس کے 800 سال کے بعد بھی عورت کو برابری کے حقوق ویسٹ میں نہیں تھے، اس زمانے میں 26 یونیورسٹی عورتوں کے لیے جو مدرسہ تھے وہ 26 دمشق کے اندر صرف بنائے گئے۔ اگر میں اوور آل مسلمانوں کی یونیورسٹیز کی بات کروں تو 1100 تک 75 یونیورسٹی مدرسہ جو تھے وہ کائرو میں تھے، صرف 51 جو تھے وہ دمشق میں تھے، 57 الیپو میں تھے، اور 100 کے قریب، کیونکہ اس زمانے میں اسپین مسلمانوں کے پاس تھا تو اسپین میں تھے۔ تو اسلام اور تعلیم، ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ اسلام کا تو سمبل ہی ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ اور لرننگ کے بغیر اسلام انکمپلیٹ ہے۔ اس لیے میرا آپ کو جو سب سے پہلا میسج ہے آج کا، فخر کیجئے آپ جس امت میں پیدا ہوئے ہیں، فخر کیجئے آپ جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے بڑے سارے مسائل ہیں، ہم نے بہت کچھ ٹھیک کرنا ہے، ہم بہت کچھ غلط کرتے ہیں، اس پہ بھی روشنی ڈالنی ہے، اس کو بھی کریکٹ کرنا ہے، لیکن اگر آپ کا سیلف اسٹیم جاتا رہا،
عمران خان جس طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی سوچ میں کسی کے غلام ہو گئے تو اس دن آپ نے اپنی قسمت میں لکھ لیا کہ آپ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہیں. جس دن میں یونیورسٹی پہنچا تھا، بلکہ کالج پہنچا تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا پیزا کس کو کہتے ہیں. آج میں پیزے کو پیزا بھی کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا برگر کس کو کہتے ہیں. میرے والد، میری والدہ، ان تمام لوگوں کو جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، ان کے والدین سے کم پڑھے لکھے تھے. میرا سوشل گروپ ان تمام لوگوں سے کم پڑھا لکھا تھا. میری نیٹ ورکنگ ان تمام لوگوں سے کم تھی. لیکن ایک چیز اس اسکول نے، اس ماسٹر صدیق نے، میرے والد چودھری نذیر نے، میرے دادا اسماعیل گل نے ایک چیز مجھے دی تھی کہ تم میں بھی اللہ نے کچھ اسپیشل دیا ہے. جاؤ اپنی قسمت کو نوک کرو، جاؤ اپنی سٹرگل کرو اور تم کہیں پر پہنچو گے. تو اس لیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں اور اس پر فخر کریں، غرور مت کریں. لیکن اللہ نے جس چیز سے آپ کو نوازا ہے اس پہ فخر ضرور کریں. مجھے پتا ہے وقت شارٹ ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے 19 سال پروفیسر رہا ہوں، بولتا جاؤں گا میں گھنٹوں، پتہ نہیں لگے گا. کیونکہ 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، ہماری ٹریننگ ہو جاتی ہے بہت جلدی. ایک دن میں 2 کلاسز پڑھانی ہے تو آپ کو پتا ہے 6 گھنٹے تو بولنا پڑنا ہے. تو میں اس لیے اختصار کے ساتھ 2 باتیں اور کروں گا. میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں جو میں نے مسلم امہ کی تعلیم تحقیق کی بات کی اور آج ہم دور نکل گئے. آپ کے آج کے وزیر اعظم، آپ کے آج کے قوم کے بیٹے عمران خان کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے کہ مسلمانوں نے جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر مسلمان جب عمل پیرا ہوئے، جب ان کے بتائے ہوئے راستے کے قریب ہوئے، تو ہمیں اللہ نے عزت دی، نصرت دی، ہماری غیرت کو بہتر کیا، ہماری ایفیکٹونیس کو بہتر کیا. اور جتنا ہم اس سے دور جاتے گئے ہماری قسمت میں ذلت، رسوائی اور اندھیرے لکھے جاتے رہے. وجہ ہماری کیا ہوئی کہ وہ مسلمان جنہوں نے سائنس، ٹیکنالوجی، اسلام کے دیے ہوئے شعور کی وجہ سے اس میں جھنڈے گاڑے. آج ہم نے یہ کام عثمان امپائر کے دوران ہوا، جب فرانس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو سیکولر تعلیم ہے اس کو الگ کر لیں، مذہبی تعلیم کو بالکل الگ کر لیں. ہم نے اس کو الگ کیا اور آج ہم اپنے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فلسفہ سے ہٹے ہوئے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو بھلے چین جانا پڑے، انٹریکٹ کرو، ڈائیورسٹی کے اوپر کام کرو جتنا بھی کر سکو. اسی کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی بنائی ہے، جس میں نہ صرف پاکستانی اسکالر بلکہ پوری دنیا سے اسکالرز کو انوالو کیا ہے. میں نے پرائم منسٹر کو کبھی زندگی میں اتنے خوش و خضوع کے ساتھ کسی میٹنگ، کسی پروجیکٹ کو چیئر کرتے نہیں دیکھا، وقت دیتے نہیں دیکھا، موٹیویشن نہیں دیکھی جتنی اس کام کو میں نے ان کی موٹیویشن دیکھی ہے. ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمیں صرف اسلام کی بیسک ڈیفینیشنز نہ بتائی جائیں، ہمارے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، بچوں کی تربیت کس طرح سے کرتے تھے، وہ تاجروں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، وہ قاضی کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے. حضرت عمر ہوں رضی اللہ عنہ، حضرت علی ہوں رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر ہوں رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ہوں رضی اللہ عنہ، یا دوسرے صحابہ کرام، ان کی لیڈرشپ ٹریننگ کیسے کرتے تھے، ان کی زندگی کے واقعات، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے. اکثر میں جب امریکہ میں پاکستانی اور ہندوستانی طلباء کو دیکھتا تھا تو ایک چیز کو وہ مس کرتے تھے. آپ لوگ کسی دن کیجول آتے ہیں یونیورسٹی میں، آپ کیجول کو اور گندے رہنے کو مکس کرتے ہیں. کیجول کا مقصد ہوتا ہے آپ نے کیجول کپڑے پہنے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صاف ستھرے نہیں ہونا، آپ نے شاور نہیں لینا، آپ بیڈ سے نکل کے ویسے ہی آ گئے.
یہ بڑی بیسک باتیں ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، اور یہ آئیں گی ان تعلیمات سے جو اسلام نے ہمیں دی تھی۔ تو ایک تو انشاءاللہ یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی ہے، یہ آپ دیکھیں گی یونیورسٹیز کے ساتھ ہم اس میں پوری دنیا سے جو بڑے اسلامک اسکالرز ہیں ان کو انوالو کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ جو بچوں کو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کے جو کارٹونز ہیں، بچوں کی جو انٹریکشن ہے پیرنٹس کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اس میں ہم اپنے اسلامی ضابطہ حیات کو، ضابطہ اخلاق کو، اپنے بچوں کی ٹریننگ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ معاشرے میں جو غلط سوچ بنی ہوئی ہے اسلام کے بارے میں، جو کل سیالکوٹ میں ہوا پرسوں، آپ میں سے کون شرمندہ نہیں ہے؟ آپ میں سے کس کو دکھ نہیں ہے؟ آپ میں سے کون نہیں چاہتا تھا کہ اس چیز کو روکا جائے؟ آپ میں سے کون نہیں دیکھتا کہ جب ہندوستان کے اندر جھوٹا الزام لگا کر کے اندر بیف رکھا گیا ہے اور قتل کیا جاتا ہے مسلمانوں کو، تو اس ٹائم آپ کا دل دھڑکتا ہے؟ جب آپ 1980 کے اوائل کے واقعات سکھوں کے ساتھ ہوتے دیکھتے ہیں، صرف نیو دہلی میں نہیں، پورے ہندوستان میں جب ایک مذہب کے نام پر سکھوں کی ایتھنک کلینزنگ کی جاتی ہے، تو تب آپ کا دل دھڑکتا ہے۔ تو جب اس سری لنکن سٹیزن کو یہاں پر آگ لگائی جا رہی تھی، تو مجھے پتا ہے آپ کا دل تب بھی دھڑکا ہے، آپ کو تب بھی مایوسی ہوئی ہے، بلکہ آپ کو شرم آئی ہے کہ یہ کس طرح کی سوسائٹی ہم بن گئے۔ یہ وہ تمام رویے ہیں جس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے۔ جو لوگ مذہب کے دعوے دار بنے، انہوں نے مذہب کے نام پہ کرپشن کی۔ جو دوسری پارٹی سیکولرزم کے دعوے دار بنے، انہوں نے سیکولرزم کے اوپر کرپشن کی۔ جو آپ کا عام صارف تھا، عام انسان تھا، عام شہری تھا، اس کو مذہب کے دعوے داروں سے بھی نفرت ہوئی ان کی کرپشن دیکھ کے، اس کو سیکولر لوگوں کے ساتھ بھی نفرت ہوئی ان کی کرپشن دیکھ کے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے منجن کے ساتھ کرپشن کو ضرور اٹیچ کیا، تو ان کو سب اس حمام میں ننگے آئے اور قوم پوری کی پوری کنفیوز ہو گئی۔ سو آپ کو یہ بتانا ہے اب اپنی قوم کو کہ سب سے امپورٹنٹ آپ کی کریکٹر بلڈنگ ہے۔ آپ کے نزدیک میرٹ تب ہے، سفارش تب ہے جب تک وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرتی۔ آپ کا کام ہے تو سارے، یہ میں سارا دن دیکھتا ہوں، بہت سارے اوورسیز پاکستانی میرے پاس آتے ہیں، میں اوورسیز پاکستانی ہوں اپنے کام کے لیے، وہاں پر وہ قطار میں لگتے ہیں، میرٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنا کام مجھے کہتے ہیں تو ان کی توقع ہوتی ہے میں فون اٹھاؤں، ڈی سی کو کہوں، ڈی پی او کو کہوں، آر پی او کو کہوں، سارا نظام توڑو، پہلے ان کا کام کر دو۔ تو ہمارا کریکٹر اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ ہمیں میرٹ چاہیے جب دوسرے کا کام ہے، ہمیں قانون کی امپلیمنٹیشن چاہیے جب دوسرے کا کام ہے۔ میں صرف سیالکوٹ کے واقعے پر شرمندہ نہیں ہوں، میں جو 17 جون 2014 کو ہوا، ایک پاکستانی کے طور پر میں اس پہ بھی شرمندہ ہوں۔ میں صرف اس بات پہ شرمندہ نہیں ہوں کہ وہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد جو ہم نے کیا میں اس پہ زیادہ شرمندہ ہوں۔ ابھی تک ان شہداء کا خون جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے ان ہاتھوں کو جنہوں نے انہیں قتل کیا۔